بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہے۔ بعض وہ ہیں جن کے متعلق مختلف کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، جیسے کہ ڈائنوسورز وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے بے شمار انسان اور حیوانات، چرند پرند وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، خوشبو، بدبو وغیرہ۔ اور انہی میں سے ایک جن بھی ہیں جن کو ایک عام انسان کے لیے دیکھنا انتہائی مشکل ہے، مگر ہم نے یہ ضرور سن رکھا ہے کہ فلاں شخص کو جنوں نے گرفت میں کر رکھا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے یہ بات نہ سنی ہو، مگر کیا اس بات کی مذہبی حقیقت ہے یا صرف یہ محض قصے کہانیاں ہی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے متعلق جانیں گے۔ ناظرین، ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا سوال جنوں سے متعلق ہے کہ وہ کیا ہیں، کیا ان کا وجود ہے، اور کیا یہ انسان کو اس حد تک متاثر کر سکتے ہیں کہ انسان ان کے قابو میں آ کر کوئی بھی کام کرے؟ کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ 2 بہنوں پر جنوں کا سایہ تھا، ان جنوں نے ان دونوں بہنوں کی مدد سے ان کے باپ کو قتل کرا دیا۔ یہ بات میرے ذہن میں اکثر خلش کا باعث بنی رہتی ہے، کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ I would like to know what is jinn and how does it affect our human life? Because recently we have seen in the news that 2 sisters, people said they had a jinn, bad jinn in there, and they killed their father. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ تذکرہ 3 کا ہوتا ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان اور تیسرے جن ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں۔ انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کر سکتے ہیں اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، یہ سب ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جنوں کو عام طور پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ انسانی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جنوں کا نظارہ کر سکیں، کچھ میں ہوتی ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک پوری کائنات کے لیے نازل ہوا اور ان میں جن بھی شامل ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں وہ نیک انسان کہلائے جاتے ہیں، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ شیاطین سے بھی بدتر کہلائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جنوں میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات وہ کہلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اور برے جنات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ناس میں فرماتا ہے کہ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ لوگ کانوں میں وسوسے بھرتے ہیں، یہ انسانوں اور جنوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیاطین کی کیٹیگری میں جن اور انسان بھی آتے ہیں، کیونکہ شیطانوں کا کام بھی وسوسے ڈالنا ہے اور رب کی راہ سے بھٹکانا ہے۔ انسانوں میں ایسے شیاطین ہیں جن کو انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جنات میں ایسے شیاطین ہیں جن کو عام طور پر انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اور برے جن انسانوں میں آ سکتے ہیں جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پر سایہ ہو گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ایک سورہ ناس اور دوسری سورہ فلق ہے، یہ ایسے ہی انسانوں کے لیے علاج کے طور پر نازل ہوئی تھی جن کو سایہ ہو۔ So the jinn is a creation which has a free will. Like human beings that are good and bad, similarly in the jinn also there are good and bad. And can they come into human being? Yes, they can come. A human being can be possessed by jinn. And for this, the 2 surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, chapter number 113 and 114, the last 2 surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, the one I recited, Surah Nas and Surah Falaq. These 2 surahs were revealed as a treatment, as a remedy for this. So there are jinn. سائنسی طور پر جن کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں، اس سے متعلق بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سائنس ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی کہ جنات کے وجود کو من و ان تسلیم کر لے، تو سائنس میں کوئی
100% सबूत नहीं कि जिन्नों का वजूद है, मगर साइंस ये भी नहीं कहती कि जिन मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम इनको बयान नहीं कर सकते। ये कैसी बीमारी है? कई ज़हनी बीमारियां हैं जो साइंस की कसौटी पर पूरा नहीं उतरती, या इन बीमारियों की तशखीस साइंसी तौर पर नहीं की जा सकती, न ही इन बीमारियों को कोई नाम दिया गया है। इनको यही कहा जाता है कि ये ज़हनी परेशानी या कुछ ऐसे ही मसले का नतीजा है, मगर इंसानी जिस्म, एहसासात और किसी भी तरीके से इन बीमारियों से मुतल्लिक ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये नॉर्मल है। हो सकता है कि अगले 20, 30, 40 या 50 साल तक साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि एक कुरान पाक से मुत्तफिक हो जाए और जिन्नात का वजूद तस्लीम कर ले। बतौर मुसलमान हमारा यकीन है कि कुरान पाक में अगर कहा गया है कि जिन्नात का वजूद है तो 100% है। हमें मजहब पर एतमाद रखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि 2 बहनों पर जिन्नात के साए और फिर इनके हाथों उनके अपने बाप के कत्ल से मुताल्लिक मैं नहीं जानता इसमें कितनी हकीकत है या कितना झूठ, मगर जिन्नों का वजूद है और ये इंसानों पर आते भी हैं और मौजूदैन इनका इलाज है। Science hasn't reached that far to completely identify this concept. So therefore, in science, there is no 100% proof jinns are there, but neither is there proof that there are no jinns. There are certain diseases which the psychologists say it is more with the brain, with the human body, and they cannot categorize in any of the scientific diseases which is known. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज का भी तस्करा किया कि जिन्नात के वजूद से मुतालिक बातें पैसा कमाने के लिए भी की जाती हैं। ये बात भी ज़हन में रखना जरूरी है कि ऐसे लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। ये खुद को बाबा, पंडित, पादरी और बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे लोग हर मजहब में मौजूद हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम और ईसाईयत समेत हर मजहब में ये लोग हैं जो किसी भी ज़हनी बीमारी में मुब्तला शख्स का झूठा इलाज करके पैसे हथियाते। हमें इनसे मोहतात रहना चाहिए। मेरी नसीहत ये है कि अगर आपका रिश्तेदार, बच्चा, भाई, अजीज या दोस्त जिन्नात के साए में है तो पहले आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, माहिर नफ्सियात को ढूंढें, और अगर डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से इलाज न हो तो तब आप साए वाली बात पर आएं, क्योंकि आमतौर पर कुछ बीमारियां नफ्सियाती होती हैं। कम इल्मी की वजह से हम नहीं समझते, और जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं वो तो यही कहेगा कि ये जिन्नों का साया है जिसने इस शख्स को घेर रखा है, और वो बगैर डॉक्टर के पास जाए बाबा के पास दौड़ा चला जाएगा, और अगर तो बाबा ढोंगी हुआ तो वो लाजमी इससे पैसे कमाएगा। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि जिन्नों का वजूद ही नहीं, जिन मौजूद हैं और उनका साया भी होता है। जिन्नों और शयातीन से मुतल्लिक बेशतर लोग नहीं जानते कि उनका इलाज कैसे किया जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जिन्नों के साए का इलाज नहीं कर सकता। चंद एक लोग हैं जो जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर तो वाकई जिन्नों का साया है तो हमें पहले असल बाबा को ढूंढना चाहिए। अगर कोई बाबा आपसे पैसे मांगता है तो 99% चांस है कि वो बंदा ढोंगी है, और अगर कोई आपसे पैसे नहीं मांगता तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो वाकई असल बाबा है। वो बाद में किसी न किसी मौके पर कोई न कोई फायदा जरूर हासिल करेगा। Who says it's the person is possessed? Show your child or your friend to a normal doctor, then you can show to a specialist, then finally to a psychiatrist, and after there is no cure, then you can search and say that it can fall in the category, because normally some of the diseases are more of psychological disease, which a layman will say it's a possession of jinn, which may not be. That doesn't mean jinn don't exist. Jinn exist. A human being can be possessed. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरी लोगों को नसीहत है कि जो कोई भी ये समझता है कि उसके किसी करीबियों पर जिन्नों का साया है तो पहले उसका साइंस के जरिए इलाज करने की कोशिश करें, यानी उसको डॉक्टर्स को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। उनसे आराम ना आए तो फिर हो सकता है कि जिन्नों का साया हो, मगर फिर भी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका रहन सहन, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका जाहिरी ही इस्लामी नहीं, वो कैसे कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नों का इलाज कर सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।